یہ جو 21ویں ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل ہے احمدیہ ابیوزنگ دا اسلامک ٹرمینالوجی، یعنی کہ قادیانی حضرات جو ہیں وہ اسلام کے جو شاعر ہیں، اسلام کی جو ٹرمز ہیں، ان کو کیا اردو کے اندر جو کہتے ہیں اصطلاحات ہیں، ان کا غلط استعمال یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر شیخ صاحب نے کیا بات کی اس کو آئیے دیکھتے ہیں اس سفر میں۔ اگر ہمارے ساتھ آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو زیتون ایف ایم کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور ہمارا فیس بک پیج اس کو لائک ضرور کر لیجئے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کے بھی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ تو آئیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ عبد المسیح موعود، یہ جو بعض اوقات سننے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آیا ہے کہ درود شریف کے درمیان والا عبد المسیح موعود پڑھا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، یا جب تک میں جماعت کا فرد تھا، تو اس وقت تک میں نے جماعت کے کسی بھی ذمہ دار آدمی کی زبان سے جو درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی مبارک، اس پر کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی یا ترمیم یا تحریف میں نے نہیں سنی ہوئی۔ ہاں، جماعت کے اکثر احباب جب کوئی تقریر یا خطاب کیا کرتے تھے، یا ان کے لیٹر پیڈز پہ بھی یا کسی رسالے اخبار میں بھی، تو وہاں پہ دو چیزیں، ایک چیز جو ہے وہ بڑی واضح ہوتی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، تو اس کے آگے وہ علی عبد المسیح موعود جو تھے وہ پڑھتے تھے اور لکھا ہوتا تھا۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اس کے آگے علی عبد المسیح موعود و مسلم موعود وعلی خلفاء، اور یہ وہ گو کہ وہ کہنے کو تو یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی کہ اس میں ہم نے کیا کیا، جیسے ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو درود بھیج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بندے مسیح موعود پر بھی تو درود بھیج۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کہنے کو تو کچھ بھی کہہ لیں، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ بعض چیزوں کے اندر آپ کو اختیار ہوتا ہے کہ آپ وہ چیزیں کر لیں، اور بعض چیزوں میں آپ کو اختیار نہیں ہوتا کہ آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن جماعت احمدیہ نے مطلب میں اس کو اس لیے علیحدہ مذہب اور کلٹ اور یہ تمام باتیں کہتا ہوں کہ ان کے نزدیک جو احترام ہے ان اصطلاحات کا جو اسلامی ہیں، پیورلی اسلامک اصطلاحات ہیں، انہوں نے ان کا وہ احترام نہیں رہنے دیا ہوا ہے، انہوں نے اس کو عام کر دیا ہوا ہے۔ میں آپ کو اس طرح سے مثال کے طور پہ اس کو یہ لے لیں کہ یہ ایک بہت بڑی بات اٹھی تھی پاکستان میں ان کے بارے میں کہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 صحابہ تھے، اس طرح مرزا غلام احمد کے بھی صحابہ ہیں، اور مرزا غلام احمد کی جو زوجہ تھیں ان کو بھی یہ ام المومنین کے نام سے۔ اب جب جماعت سے آپ بات کریں گے تو جماعت والے آپ کو بڑے آرام سے کہہ دیں گے جی اچھا جی آئیے جی صحابہ کا دیکھتے ہیں جی لغوی معنی کیا ہے، جی لغوی معنی یہ ہوتے ہیں۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کس عام فہم آدمی کو نہیں پتا کہ لغوی معنی کیا ہوتے ہیں، یہ کہہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ بعض اصطلاحات ایسی ہیں جو صرف اور صرف وہ اسلامک مطلب اصطلاحات ہیں، وہ اس کسی دین کے لیے، کسی مذہب کے لیے، کسی تحریک کے لیے، کسی گروہ کے لیے اس کے ساتھ مخصوص ہو جاتی ہیں، اور وہ ایک میسج دے رہی ہوتی ہیں کہ یہ چیز کیا ہے۔ اب صحابہ سے جب آپ حضور کہیں گے، جب آپ آ حضرت کہیں گے، جب رسول اللہ کہیں گے، تو آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کا نام اور ان کا تصور فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ حالانکہ اللہ کے اور بہت سے رسول ہیں، آپ رسول اللہ کے بہت اللہ کے رسول ہیں، لیکن نہیں، ذہن فوراً جائے گا۔ جب آپ صحابہ کا لفظ استعمال کریں گے تو آپ کا ذہن فوری طور پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف جائے گا۔ جب آپ حواری کا لفظ استعمال کریں گے فوری طور کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کی طرف جائے گا۔ جماعت احمدیہ نے اس چیز کو اس طرح سے کر دیا ہے کہ اس کا وہ احترام اور وہ اس کی خصوصیت اس سے مٹا دی انہوں نے۔ کیا کسی آدمی کو نہیں پتا کہ صحابہ کے کیا معنی ہیں؟ یہ کمپینین ہے، ساتھی ہیں، یہ کیا ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے۔
لفظ کافر ہے. کافر سے مراد ہر انسان فوری سمجھ جاتا ہے کہ کافر سے یہ مقصد ہے کہ وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول اور اسلام اور قرآن کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. یہ کہتے ہیں جی آئیے لغوی معنی دیکھتے ہیں. قرآن کا لغوی معنی جی کافر کا ہے جی کہ نہ ماننے والا، انکار کرنے والا. ہر کوئی جانتا ہے، لیکن ایک جرنل ٹرمینالوجی جو ہے جسے ہم اسلامک ٹرمینالوجی کہتے ہیں، اس سے وہ مخصوص معنی ہے جس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، جس کو آپ کسی اور جگہ پہ استعمال نہیں کر سکتے. آپ کسی بھی کرسچین سے یا جیو سے یا ویسٹرن اسکالر سے پوچھ لیجیے کہ انفیڈل کا کیا مطلب ہے، فوری بتا دے گا. یہ جی مسلمان جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ، ان کی رسالت پہ، ان کے نبی ہونے پہ جو یقین نہیں رکھتا، جو ان کو نہیں مانتا اور اسلام کو نہیں مانتا، اس کا مطلب وہ کافر ہے. آپ اسی چیز پہ غور رکھیے گا کہ جب پاکستان کی اسمبلی نے احمدیوں کو کے بارے میں فیصلہ کیا تھا تو ان کو کافر نہیں قرار دیا تھا، ان کو غیر مسلم کا لفظ کہا تھا، کیونکہ ان پہ اللہ کا یہ یقین کا دعویٰ کرتے ہیں. اب لغوی معنی یہ کہیں کہ جی دیکھیں ہم درود شریف کے اندر تو ایک دعا ہی کر رہے ہیں نا، جو ایک ہم اللہ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو درود و سلامتی اور ان پہ سلام بھیج. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خیال ہے آپ اگر کل کو لا الہ الا اللہ مرزا غلام احمد رسول اللہ کہنا شروع کر دیں، چونکہ آپ مرزا غلام احمد کو تو رسول مانتے ہی ہیں، آپ مرزا غلام احمد کو نبی رسول تو مانتے ہی ہیں، تو آپ کل کو کہیں کہ لا الہ الا اللہ مرزا غلام احمد رسول اللہ، تو اس میں کہا کیا ہوگی؟ جب آپ مانتے ہیں تو آپ کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ اس میں جھجک آپ کو کہے کی ہے بھائی؟ لوگوں کے اندر بھی ہے اور آپ دعا بھی دینا چاہتے ہو، آپ شہادت بھی دینا چاہ رہے ہو، جیسے یہاں پہ اللہ عبدہ مسیح الموعود کہہ کر آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کو ان پہ سلامتی اور درود بھیجے، تو یہاں پہ بھی آپ اقرار تو کر رہے ہو، تو آپ بالکل لا الہ الا اللہ مرزا غلام احمد رسول اللہ کہیں، پھر آپ کیوں نہیں کہتے؟ آپ کیوں منافق کام لیتے ہیں؟ آپ اللہ کے رسول حضرت کو بھی بقول آپ کے کہ آپ اس کو بھی ان کو بھی اللہ کا رسول مانتے ہیں اور مرزا غلام احمد کو بھی مانتے ہیں، تو پھر آپ دونوں کلمے پڑھ لیجئے کیجئے. اگر آپ دونوں درود پڑھتے ہیں مطلب کہ بغیر مسیح موعود کے، تو یہ جو ہے کلمے، تو یہ کلمہ بھی بغیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرزا غلام احمد کا نام شامل کر کے کر لیں، تو یہ آپ نے گواہی دی ہے اور سنتے ہیں، تو اس میں قباحت کیا ہے؟ آپ کی نیتوں کے اندر، آپ ان جماعت کے لوگوں کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر یہ چیز جو ہے ایک پلاننگ کے تحت آ رہی ہے. اور اگر یہ چیز نہیں ہے، دیکھیے میں عرض کروں، اور یہ ابھی سے یہ چیز ہوئی ہے، جماعت میں یہ تبدیلی آئی ہے، اگر جماعت یہ جواز پیش کر دے کہ دیکھیں جی ہمارے علم میں نہیں تھا، یہ کسی ایسے ہی ہمارے آج کل کے، تو پھر آپ ان کا لیول لے لیں کہ جس لیول کے لوگ آ کے باتیں کر رہے ہیں، جو جاہل ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اور ہم اس سے آپ کو جماعت احمدیہ کی علمی سطح کا اندازہ ہونا چاہیے کہ بغیر سوچے سمجھے کہ اس کی چیز کو جانے پہچانے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں اور کیا نہیں کہہ سکتے، اس چیز کو شامل کیے چلے جا رہے ہیں. اس کو کوئی ان کو اس چیز کا نہیں میں اپنی اس بات کو جاری رکھوں گا، اس کا دوسرے حصے میں بات آ جائے گی، میں بات کر سکا. یہ کسی چیز میں تبدیلی کرنا، یہ اصل میں اپنے آپ کو وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے ہم اسلام کے پیرلل، اسلام کے برابر کھڑے ہیں اور ہم اسلام ہی کی بات کر رہے ہیں. جب ہم یہ کر رہے ہیں، جب آپ نے مسیح موعود کو لے آیا کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، تو دنیا میں تو اربہا اللہ کے بندے ہیں، پھر ہر شخص اپنی بات نکال سکتا ہے، ہر شخص اپنا نام اس میں ڈال کے کہہ سکتا ہے کہ اللہ تو مجھ پہ بھی یہ کر. میری یہ گفتگو جاری رہے گی، میری دوسری میں یہ بات کرتا ہوں. آپ کا شکریہ. جی ہم بات کر رہے تھے کہ جماعت احمدیہ کس طرح سے ان پیور اسلامک ٹرمینالوجی کو ایک عام اصطلاحات کی شکل میں پیش کر رہی ہے اور یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ اسلام کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ عام چیزیں ہیں اور اس کو کہیں پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے.
قرآن نے کہیں پہ بھی نبوت کے معاملے میں شرعی یا غیر شرعی کا لفظ استعمال نہیں کیا. قرآن نے کہیں پہ بھی نبوت کی اقسام یا نبیوں کی اقسام کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ نبی کوئی ذلی بھی ہوتا ہے، نبی کوئی امتی بھی ہوتا ہے، کوئی نبی حقیقی ہوتا ہے، غیر حقیقی ہوتا ہے، نبوت حقیقی ہوتی ہے، غیر حقیقی ہوتی ہے. قرآن سیدھی سادی بات کرتا ہے، صاف سادہ الفاظ میں بات کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کسی نبی میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں بعضوں پہ فضیلت ہے. کس لحاظ سے؟ وہ قرآن میں بیان کی گئی ہے. جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء، خاتم النبیین کہہ کر مخاطب کیا گیا. اب میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ خاتم کے کیا معنی ہیں. خاتم کے معنی جو ہیں وہ بالکل اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ خاتم کے معنی جو ہیں وہ ختم کرنے والا بھی ہے، خاتم کے معنی سیل بھی ہیں، خاتم کے معنی کمالات اور کوالٹیز کی انتہا بھی ہے کہ ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے، ہر چیز. اب اس سے آگے یہ بات لے لینی کہ دیکھیں جی مرزا صاحب نے دعویٰ کیا تو انہوں نے حقیقی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. مرزا صاحب جو ہیں وہ شرعی نبی نہیں ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں سے یہ اپنی بات کو لا رہے ہیں، جو سورس ہے ان کا، جو ماخذ ہے ان کا، اس ماخذ کے اندر جو منبع ہے وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں کی گئی، کوئی ایسا اشارہ تک نہیں دیا گیا کہ آپ اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں سے یہ نکال لیں. جس طرح کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جی مسیح کہ وہ مسیح نہیں آئے گا، اس کا مسیل جیسا آئے گا. میں حقیقی نبی نہیں ہوں، میں غیر حقیقی نبی ہوں، میں شرعی نبی نہیں ہوں، میں غیر شرعی نبی ہوں. یہ کوئی اسلامک ٹرمینالوجی، سب غیر قرآنی تصور ہے. قرآن صرف ایک چیز کا تصور دیتا ہے، وہ نبی کا اور اس کی نبوت کا. بات ختم. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ جو ہے وہ حالانکہ احادیث نبوی میں باقاعدہ طور پہ وہ چیز کہی جا رہی ہے کہ ہم جس مسیح کا وعدہ کر رہے ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم ہے. اب ان کا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر فوت ہو گئے ہیں تو جی وہ کیسے آئیں گے، اور اگر وہ زندہ ہیں تو اب تک کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. اس موضوع پہ میں کسی وقت اپنی بات دوں گا کہ اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کی روح سے زندہ ثابت کرنا چاہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ جماعت احمدیہ نے اتنا اس چیز کو مطلب مذاق کا رنگ دیا ہوا ہے اور اتنی اس چیز کی تضحیق کی ہوئی ہے اور مذاق کا نشانہ بنایا کہ بعض اوقات جب اب دیکھتا ہوں تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے. اس وقت تو ہم ان کی باتوں کو مطلب یہی سمجھتے تھے کہ بالکل یہ منطق اور علم اور لاجک کی باتیں کرتے ہیں. لیکن یقین کیجئے کہ اگر آپ اپنی اسٹڈی کو، آپ تھوڑی سی اپنی ریسرچ کو ایکسپینڈ کریں تو قرآن سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ پہ ایسی چیزوں کو مان لیتے ہیں جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، عام فہم انسان تصور نہیں کر سکتا. اور ایک بعض چیز ایسی جہاں پہ قرآن باقاعدہ طور پہ ان چیزوں کے بارے میں جس کو انسان کو دعوت دیتا ہے کہ تم آؤ تو صحیح، تم تسخیر کائنات کے لیے آگے بڑھو تو صحیح، تم دیکھو تو صحیح اس کائنات میں تمہارے لیے کیا کیا نشانیاں ہیں، تم ان کو مسخر کر کے دیکھو تو صحیح. تو وہاں پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ یس دس از اے پاسبل، there is a possibility کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام according to قرآن statement کہ وہ زندہ ہوں. It's not a big deal. لیکن چونکہ یہاں پہ سوال مرزا غلام احمد صاحب کی ذات کا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کی ذات کو انہوں نے منوانا ہے، so they have to کہ اس چیز پہ آنا کہ جی حضرت عیسیٰ. یہ ایک آئیڈیا تھا جو سر سید احمد خان صاحب نے دیا، لیکن بہرحال یہ اس کو میں ایک سائڈ پہ چھوڑتا ہوں. میں اس طرف آ رہا ہوں اسی چیز کے اوپر کہ جماعت ان چیزوں کے اندر جو استعمال کرتی. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو کافر نہیں کہا ہوا، اور جی ہم نے اگر کافر کہا ہے تو وہ اس لیے کہا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مسیح موعود کے مرزا صاحب کے منکر ہیں، تو اس لیے وہ یہ کافر جو ہوئے یہ وہ کافر نہ ہوئے جو قرآن ایک صحیح معنوں میں اس وقت کفار مکہ کو شمار کرتا تھا، وہ نہ ہوئے. دیکھیے بات سنیے، لفظوں سے کھیلنا چھوڑ دیجئے. بات سیدھی قرآن نے جب آپ کو ایک تعلیم دی ہوئی ہے آپ اس کے اوپر ہیں. جس طرح آپ اسلام کو بجائے دین کہنے کے مذہب کہتے ہیں، اسلام مذہب ہے ہی نہیں. جب اللہ نے کہا کہ میں یہ دین اسلام ہے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ اس کو دین کہتے ہوئے شرماتے جھجکتے کیوں ہیں؟ آپ اس کا ترجمہ کیوں کرتے ہیں مذہب جو اس پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا، جو اس کے معنوں کو، جو اس کے مفہوم کو پورا کرتا ہی نہیں ہے، اس کا تصور ہی پیش نہیں کرتا. مذہب کے معنی ذہب راستہ ہوتا ہے، مذہب
जो है, फिर जब इसकी शक्ल हम हिंदुइज्म में देखते हैं तो पूजा पाठ आती है। दीन का मतलब होता है कि कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, ज़ाब्ता हयात, कि आपने अपनी जिंदगी किस तरह गुजारनी है और एक स्टेट के अंदर कैसे गुजारनी है। दुनिया के किसी मजहब को उठा के देख लें, जो जितने बाकी दूसरे हैं जिनकी शक्लें बिगड़ गई, को अल्लाह ताला ने तमाम दुनिया को दीन दे के भेजा, लेकिन उन्होंने शक्लें बिगाड़ के किसी को ईसाइयत, किसी को यहूदियत कर लिया। तो उनके अंदर आप ये देखें कि किसी रियासत का कोई तसव्वुर नहीं है, जिंदगी गुजारने का कोई तरीका नहीं है कि मजमूई तौर पे एक हुकूमत के तहत जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। वो अगर तसव्वुर पेश करता है तो वो सिर्फ इस्लाम करता है, दीन इस्लाम करता है, जिसके अंदर मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ताज़ीरात हैं, जिसके अंदर हर चीज़ है। दूसरों के अंदर चले जाइए, आपको सिवाय पूजा पाठ के और कोई चीज़ नहीं मिलेगी। जमात अहमदिया लफ्ज़ों को बिगाड़ने में और उन चीज़ों को, मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब कादियानी की ज़ात को इस तरह उजागर करने में कि वो चाहे उसमें माज़अल्लाह रसूलुल्लाह की हद तक होती हो, चाहे वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब अल्लाह से आगे बढ़ रहे हो, तो मतलब उन्हें कोई एक लम्हे के लिए सोच नहीं आती। और आप मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब की किताबें उठा के देख लिए, उनके इल्हामात और उनके वही देख लें, हत्ता कि आप ये देख लें कि जमात की जसारत का आलम यह है कि कुरान जो है वो वही मुकद्दस है, वो कलाम इलाही है, ठीक है, और वो एक मुकम्मल, अल्लाह कहते हैं मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, ये किताब जो है कामिल है और ला रैब है। अब उसके बाद ये एक ऐसी मिर्ज़ा साहब की तमाम किताबों में से उनके वो जो कशूफ और जो उनके इल्हाम और उनकी वही हैं बकौल मिर्ज़ा साहब के उनको, जिस पे मैं तो बहरहाल उस पर यकीन नहीं करता, वो निकाल के पहले उसका नाम तज़किरा, अब उसके तज़किरा के नीचे इन्होंने वही मुकद्दस लिख दिया। अब आप कर लें बात कि कुरान भी क्लेम कर रहा है कि वही मुकद्दस है और इधर ये भी ये कर रहे हैं तज़किरा भी वही मुकद्दस है, और कुरान कह रहा है कि ये कामिल किताब है बगैर शक शुबा की और दीन मुकम्मल हो चुका है। अब अगर इस तज़किरा को वही मुकद्दस माने तो आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि ये वही बाहर रह गई हुई थी, क्योंकि मुकद्दस वही है, ये इसको या तो कुरान में दाखिल कीजिए, और इसमें उस लिहाज से कुरान जो है कामिल नहीं होता कि अगर ये बाहर रह गई। ये जमात अहमदिया की जितनी भी ये फ़िलासफ़ी और ये जितनी जसारत और ये जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये इस्लाम को इस तरह से सरायत कर रहे हैं और उसके अंदर ये चीज़ें गैर मरई तौर पे तब्दीलियाँ पैदा कर रहे हैं, इस पे अगर आप गौर करें और नज़र रखें तो आपको बड़ी जल्दी एहसास होगा कि ये जो है ये इस्लाम के ख़िलाफ़ एक कितनी बड़ी साजिश है। बज़ाहिर ये अल्लाह रसूल, ओ हम फिदाई हम शदाई, वही कुरान वही रसूल, हर चीज़ वही, मजलूमियत, लेकिन दर हकीकत ये इस्लाम के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। और ये ख़ानदानी, मैंने कहा है कि ये एक ख़ानदानी बिजनेस है और वो ख़ानदान अपने नाम के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसको किसी मासूम अहमदियों के ना तो ईमान की फिक्र है, ना इनकी जानों की फिक्र है, और ये सादा लोग अहमदी जो है बेचारे इनके हाथों में खिलौना बने हुए हैं। अहमदी हजरात, आपको खुद अपने बारे में सोचना होगा। मुश्तरी होशियार बाश वाली बात है, अगर आप अपना ख्याल नहीं करेंगे तो कोई भी आपका ख्याल नहीं करेगा, आपको अपना ख्याल खुद करना पड़ेगा। सोचिए, गौर कीजिएगा, इस सिलसिला जारी रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, मैं आज जिस इशू पर बात करूंगा वो है जमात अहमदिया के मुरब्बी, मुबल्लिग और मिशनरीज के, उन लोगों के बारे में। इनके अपने दूसरे खलीफा जो मिर्जा गुलाम अहमद के बड़े बेटे थे और जमात के दूसरे खलीफा थे जिनका नाम मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद था और खलीफा सानी कहते, और बाज़ लोग उन्हें खलीफा जानी भी कहते हैं। और ये जानी क्या चीज़ है और ये कैसे जानी बने और क्यों कहा जाता है, ये एक अलग है, इसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। काफ़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं, बहुत से इनकी जुल्म के जो शिकार हुए वो औरतें बेचारी, उनके बारे में भी बात करेंगे कि क्या। लेकिन फिलहाल जो आज अभी का मौजू है वो ये है कि इनके नज़दीक इनके जो मुरब्बी हैं, मिशनरीज हैं, ये आप जितने भी बड़े बड़े नाम देख रहे हैं, मतलब ये अताउल मुजीब राशिद हुए, ये मौलवी नसीम महदी हुए, ये हैदर अली जफर हुए, ये महमूद बंगाली हुए, ये बड़े बड़े जितने भी नाम ये कह लें, ये जो वहाँ जामिया से जो पढ़ के, जो जामिया अहमदिया से जो इनका एक मदरसा है, और अब इन्होंने दुनिया के तकरीबन दूसरे मुल्कों में भी उसका क़याम शुरू किया है, तो उसमें से जो पढ़ के, जामिया से जो पढ़ के ये लोग जब तालीम हासिल करके मुरब्बी, मुबल्लिग और मिशनरीज जो कहलाते हैं, तो उनके बारे में मतलब मिर्जा महमूद जो थे उनका क्या है, वो इनको सूअर, मतलब वो जो इनके एक मरतबा
جامعہ کے دورے پہ گئے تو وہاں پہ جو انہوں نے محسوس کیا اور جو بات کی تو وہ اپنے ایک ایڈریس میں اپنے خطبہ میں فرماتے ہیں. وہ میں آپ کو ان کے انہی الفاظ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں, ان کے اپنے الفاظ کہ وہ ان کو کیا سمجھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں, اور وہ کیا انہوں نے سمجھا کہ جب انہوں نے سوال کیے تو ان کا رویہ کیا تھا, ان مشنریز کا, ان مبلغوں کا, جن کے میں نے ابھی آپ کو نام بتایا اس قسم کے لوگوں کا. تو میں ان کے الفاظ دے دیتا ہوں, پھر آپ اس سے خود اندازہ کر لیجیے گا یہ کیا. وہ کہتے ہیں جامعہ احمدیہ میں جو طلبہ تعلیم پاتے ہیں انہیں کنویں کے مینڈکوں کی طرح رکھا گیا ہے. ان میں کوئی وسعت خیالی نہ تھی, ان میں کوئی شاندار امنگیں نہ تھیں, اور ان میں کوئی روشن دماغی نہ تھی. مطلب نہ تو ان کے اندر کوئی ایسی بات تھی کہ جس میں جوش ہو, لگن ہو, امنگ ہو, اور نہ ہی ان کے اندر کوئی مطلب وہ ذہنی طور پہ کوئی اتنے روشن خیال تھے یا اوپن مائنڈڈ تھے. وہ نہیں. میں نے قریت کر ان کے دماغ میں داخل ہو جانا چاہا مگر چاروں طرف سے ان کے دماغ کا راستہ بند نظر آیا. مطلب he said he asked so many questions, انہوں نے بہت سے سوال کیے کہ شاید کسی طریقے سے کوئی بات بنے تو, لیکن وہ بالکل وہی باتیں جو ایک ٹیپ ریکارڈر کے اندر ہوتی ہیں کہ وہ وہی بات کرتا ہے جو اس کے اندر ٹیپ دی گئی ہو وہی ہے. مگر چاروں طرف سے ان کے دماغ کا راستہ بند نظر آیا, اور مجھے معلوم ہوا کہ سوائے اس کے کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ وفات مسیح کی یہ آیتیں رٹ لو یا نبوت کے مسئلہ کی یہ دلیلیں یاد کر لو, انہیں اور کوئی بات نہیں سکھائی جاتی. مقصد یہ کہ جب یہ تیار کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ یہاں پہ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جماعت احمدیہ کے جتنے مشنریز ہیں, جتنے یہ مبلغ ہیں, جتنے یہ مربی ہیں, یہ کچھ اسکالرز نہیں ہیں, بس انہیں یہ باتیں رٹا دی ہوئی ہیں, انہوں نے رٹ لی ہوئی ہیں یہ چیزیں. وہ خود ان کا خلیفہ جو ہے وہ اس چیز کا اقرار کر رہا ہے کہ ان کو وفات مسیح کی اور نبوت کی آیتیں جو ہے وہ رٹا دی گئی, یاد کرا دی گئی. آگے کہتے ہیں میں نے جس سے بھی سوال کیا معلوم ہوا کہ اس نے اخبار کبھی نہیں پڑھا, اور جب کبھی میں نے ان سے امنگ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا ہم تبلیغ کریں گے, اور جب سوال کیا کہ کس طرح تبلیغ کرو گے تو یہ جواب دیا کہ جس طرح بھی ہوگا تبلیغ کریں گے, جس طرح بھی ہوگا تبلیغ کریں گے. یہ الفاظ کہنے والوں کی ہمت تو بتاتے ہیں مگر عقل تو نہیں بتاتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کی یہ چیز جو ہے یہ بتاتی ہے کہ ان کے اندر جوش ہے, جذبہ ہے, ان کے اندر ہمت ہے, لیکن یہ چیز جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ ان میں عقل نہیں ہے, یہ عقل سے بالکل آری ہیں یہ لوگ. آپ اندازہ کر لیجئے کہ ان کے خلیفہ صاحب ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. جب انہوں نے ان سے گفتگو کی, ان سے جاننا چاہا تو یہ لوگ عقل سے پیدل نظر آئے. یہ لوگ ہیں یہ. الفاظ تو یہ ظاہر کرتے ہیں, الفاظ سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کہنے والا ہمت رکھتا ہے, مگر یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ کہنے والے میں عقل نہیں اور نہ وسعت خیال کرتی, نہ تو عقل اور نہ ہی ان کے ذہن کے اندر اتنی ہے, نہ ہی اوپن مائنڈ ہے کسی بات کو سمجھ سکے, کسی بات کو سمجھا سکے. جس طرح ہوگا تو سور کہا کرتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ جب سے پوچھا تو یہ کہتے ہیں جس طرح بھی ہوگا, تو یہ تو سور کا انداز ہے. سور یہ کہا کرتا ہے کہ جیسے بھی ہوگا. آگے کہہ رہے ہیں اگر سور کی زبان ہوتی اور اس سے پوچھا جاتا کہ تو کس طرح حملہ کرے گا تو وہ یہی کہتا جس طرح ہوگا کروں گا. نظر کر لیجئے کہ ان کی کیفیت, ان کی حالت, ان کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا رویہ جو ہے, ان کا رویہ بالکل سوروں جیسا ہے, پورک اینڈ پگز جیسا ہے. سوائن ہیں یہ لوگ, یہ سوائن ہیں, پگز ہیں, پورکس ہیں, یہ مربیز, یہ مبلغ, یہ مشنریز جتنے بھی ہیں یہ لوگ جو ہیں, مطلب ان کا رویہ بالکل سوروں جیسا ہے. اور سور کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ سیدھا چل پڑتا ہے اور آگے نیزہ لے کر بیٹھو تو وہ نیزہ پر حملہ کر دے گا, بندوق لے کر بیٹھو تو بندوق کی گولی کی طرف دوڑتا چلائے گا. بس یہ سوروں والا حملہ ہے, سیدھے چلے گئے, عواقب کا کوئی خیال نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو طریقہ, یہ جو رویہ ہے یہ سوروں کا ہوتا ہے. یہ یہاں کے مربی مشنریز جتنے بھی آپ کے ہیں. احمدی دوستوں, میں آپ سے یہ عرض کروں, آپ سوچئے, غور کیجئے اس چیز کے اوپر کہ یہ میرے نہیں, میں نے آپ سے کہا تھا حوالہ میں اس کا بتاتا ہوں, یہ حوالہ میں آپ کو دے دوں کہ یہ مرزا بشیر الدین محمود نے کا اخبار الفضل یا الفضل جلد 22 صفحہ نمبر 8 پہ, یہ جو ہے یہ 24 جنوری سن 1935 کی اخبار ہے الفضل. یہ قادیان کی بات ہو رہی ہے کہ 24 جنوری 1935 کی اخبار ہے جس کی جلد نمبر 22 ہے اور صفحہ نمبر جو ہے 8 ہے. بات یہاں پہ آئی کہ یہ جو مربی ہیں, مشنریز ہیں, جن کے میں نے آپ کو نام بتایا, جیسے مجیب راشد ہے, یہ نسیم مہدی ہیں, یہ مطلب
اور ظفر حیدر علی ظفر جو جرمنی میں ہیں، یا محمود بنگالی صاحب جو آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، نسیم مہدی کینیڈا میں ہیں، مجیب راشد لندن میں ہیں، یہ بڑے بڑے نام ہیں ان کے، مطلب اور بہت سے ہیں. یہ منیر جاوید جو ان کے پرائیویٹ سیکٹری ہیں، یہ بھی وہاں سے، یہ مسرور صاحب کے جو پرائیویٹ سیکٹری ہیں، یہ لوگ اسی جامعے سے تعلیم یافتہ ہیں. ان کو انہوں نے خلیفہ ثانی کے بقول یہ سور ہیں یہ سارے، کیونکہ ان کے اپنے اندر دماغ کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، ان کو باتیں رٹنی ہیں. دوستوں آپ پلیز ان کے بارے میں ان سے پوچھیں کہ کیا آپ میں کوئی اسکالر ہے، کیا آپ اپنے دماغ سے سوچتے ہیں، کیا آپ کی اپنی کوئی سوچ ہے؟ یقیناً نہیں. کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ بھی اس چیز کو دیکھیں تحقیقی نظر سے؟ آپ کو یہ چیز نہیں ملی، کیونکہ خود ان کے خلیفہ ان کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں. سو دیز مربیز، دیز مشنریز، دیز آل آر pigs, swines, جو بھی نام دے لیں آپ. بنیادی طور پہ انہوں نے اپنی زبان میں اسے سور کہا، یعنی جسے دوسرے لفظوں میں کہیں گے خنزیر. یہ خنزیر ہیں. مقصد ان کی یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اصل خنزیر جو بن گئے وہ پورک بن گئے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جو اس کی خصلت ہوتی ہے سور کی، جو خنزیر کی خصلت ہے وہ ان کی خصلت ہے. ان کے مربیوں مشنریز کی خصلت جو ہے وہ اس سور جیسی، خنزیر جیسی ان کی خصلت ہے. تو اس نام سے انہوں نے پکارا ہے. تو یہ چیز ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. آپ کا مجھے سننے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم دوستوں، میں ایک اور ایشو کے ساتھ حاضر ہوں. وہ یہ ہے کہ احمدیوں کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے 1974 میں غیر مسلم قرار دیا تھا. اس واقعہ کے پیچھے ایک ایسا واقعہ تھا جو جماعت نے اپنی طاقت، اپنی قوت دکھانے کے لیے، جس کا مظاہرہ انہوں نے ربوہ کے ریلوے اسٹیشن پر کیا، اور نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء پر جو زیادتی کی گئی، اس کے نتیجے میں ان کے خلاف تحریک چلی. معاملہ سمدانی کمیشن میں پیش ہوا. اس کے بعد یہ سلسلہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، اور یہ ایک بہت ہی منصفانہ اور جمہوری عمل تھا کہ مسلم امہ اور جماعت احمدیہ دونوں اپنا موقف جو ہے وہ آزادی کے ساتھ بیان کر سکیں، بتا سکیں، اور پھر اس کے نتیجے میں جو بھی ان کے شواہد، ان کا موقف اور ان کے دلائل ہوں، اس کی روشنی میں فیصلہ کیا جا سکے. اب جماعت احمدیہ کے پاس چوائس تھی کہ وہ اگر پاکستان کی قومی اسمبلی کو اس چیز کے اہل نہیں سمجھتے تھے، یا وہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کے عقائد کا، کسی کے ایمان کا، کسی کے فیت کا کوئی فیصلہ کر سکیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ اس وقت اس چیز کا بائیکاٹ کر دیتے، انکار کر دیتے. ان کو زبردستی وہاں نہیں لے جایا گیا، یہ آزاد تھے، ان کو دعوت دی گئی تھی. اور اسی طرح جماعت کے دوسرے گروپ، لاہوری گروپ کو بھی دعوت دی گئی تھی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت کے خلیفہ مرزا ناصر احمد اور ان کے دستے راست، جو بعد میں چوتھے خلیفہ بنے مرزا طاہر احمد، یہ اس قدر مغرور تھے اور ایسے ظلم میں مبتلا تھے کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مولوی حضرات اور یہ پاکستانی اور یہ تمام جتنے لوگ ہیں، یہ ہماری ایک چٹکی کی مار ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ہم دو دلیلیں دیں گے، دو باتیں کریں گے، ہم ان کی باتیں ان کے سامنے رکھ دیں گے اور یہ فوراً فلیٹ ہو جائیں گے. یہ اس ظلم میں رہے کہ یہ صرف بازاری باتیں ہیں. یہ اسی طرح کے معاملے، ہڑتالیں، نعرہ بازی، توڑ پھوڑ اور یہ وہ کا سلسلہ، وہاں پہ جا کے جب ہم بات کریں گے تو ہم ان کو انہی کی تحریروں سے، کہ جو ان کے اکابرین نے، جو اسلامی مفکروں نے، جو اسلامی مفسروں نے
تحریر کی ہوئی ہیں، جس طرح سے ان اسلامی روایات کو بیان کیا ہوا ہے، ان مسائل پہ بحث کی گئی ہوئی ہے، جس کے تحت ان میں آپس میں اختلاف واضح ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اور یہ ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بازی کرتے ہیں، تو ہمارے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ان کو فوری طور پہ یہ ثابت کرنے کا کہ جی دیکھیں بات سنیں، رسول اللہ کی حدیث کے مطابق یہ سب ایک طرف ہیں اور ہم اکیلے ایک طرف ہیں، اور یہ حدیث ساتھ ساتھ ثابت ہوئی۔ یہ اسی زوم میں تھے، اور یہ دن دراتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے، کہکے لگاتے ہوئے یہ احباب جو پاکستان کی قومی اسمبلی میں چلے گئے۔ اب وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنا موقف ایک محضر نامہ کتاب کی شکل میں پیش کیا، جس میں یہ سارا کچھ درج ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ایک آخری صفحہ کے اوپر انہوں نے ایک دعا لکھی، وہ دعا کے میں چند الفاظ آپ کو ایز از بتا دیتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے معزز ارکان اسمبلی کو ایسا نور فراست عطا فرمائے کہ وہ حق و صداقت پر مبنی ان فیصلوں تک پہنچ جائیں جو قرآن و سنت کے تقاضوں کے عین مطابق ہوں، اور پاکستان ترقی و سربلندی اور عروج و اقبال کے اس عظیم الشان مقام تک پہنچ جائے جس کا تصور جماعت احمدیہ کے دوسرے امام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی نے 1947 میں درج ذیل الفاظ میں پیش کیا تھا۔ نیچے ان کی کوٹیشن ہے۔ تو سلسلہ یہ کہ جماعت کا ایک سب سے بڑا بقول جماعت کے ہتھیار ہے دعا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے، اور مرزا صاحب بھی ہر کوئی یہ دعوت دیا کرتے تھے کہ میرے پاس آ جاؤ، دعا کر لیتے ہیں، اور دعا ایسی ہے میں دعا کروں گا آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، آپ اچھے ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، دعا دعا دعا، یہ بس۔ تو اس وقت انہوں نے یہ سلسلہ آخر اس اپنے موقف محضر نامہ کے آخری صفحہ کے اوپر دعا کے ساتھ اس کا اختتام کیا، اور یہ پر یقین تھے، انہیں مکمل اعتماد تھا کہ ہم جو بات کریں گے اور جو کچھ کہیں گے یہ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہوتا ہے بالکل اس کے برعکس ہوا۔ آپ اس کارروائی کو دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے بعد میں شور مچایا کہ دیکھیں جی وہ کارروائی جو ہے وہ اگر سامنے آ جاتی تو آدھا پاکستان جو تھا وہ احمدی ہو جاتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی بھی یادداشتیں ہیں، ان کے بھی احباب وہاں پہ تھے، یہ کیوں چھاپے؟ آج گورنمنٹ سے کیوں مطالبہ نہیں کرتے؟ 20 سال تو کب کے گزر چکے، ان کو پورا حق ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، پیسے ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس، کیا چیزیں نہیں ہیں؟ گورنمنٹ کو کہیں کہ وہ کارروائی نکالے، گورنمنٹ خود کیوں نکالے؟ یہ مانگے ان سے، ڈیمانڈ کرے، یہ نکلوائے، لیکن انہیں پتہ ہے حقیقت کا۔ اینی وے ہوتا یہ ہے کہ یہ دعائیں کر رہے ہیں اور دعائیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ سچے کا ساتھ دیتا ہے جھوٹے کا نہیں۔ تو پاکستان کی قومی اسمبلی اور ان معزز ارکان نے فیصلہ جو دیا وہ یہ تھا کہ احمدی غیر مسلم ہیں، they are non-Muslims۔ اب اس کے بعد انہوں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ وہ شرابی، وہ زانی، ان کو کیا حق پہنچتا ہے، وہ کیا جانتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ زانی تھے، وہ شرابی تھے، انہیں حق نہیں پہنچتا تو آپ کیا لینے گئے تھے وہاں؟ کسی نے آپ کے سر کے اوپر کوئی گن نہیں رکھی ہوئی تھی، آپ کیوں گئے تھے؟ آپ تو اس زوم میں گئے تھے کہ آپ ان کو فوراً نیچے لگا لیں گے اور یہ سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ آپ محضر نامہ دیکھیے دوستو، احمدی دوست بھی سے دیکھیں اور پوچھیں اپنے ان سے، اپنے خلیفہ صاحب سے، مسرور صاحب سے پوچھیں، اپنے امیر جماعت سے پوچھیں، اپنے مربی سے پوچھیں کہ اس دعا کے نتیجے میں یہ بتائیے کہ یہ دعا جو ہے قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر قبول ہوئی تو کیا صحیح قبول ہوئی، اور اگر یہ فیصلہ غلط ہے تو پھر یہ دعا کیوں قبول نہیں ہوئی؟ یہ سوال ضرور پوچھیے گا اپنے امیر صاحب سے، یہ سوال ضرور پوچھیے گا اپنے خلیفہ صاحب سے کہ کیا یہ دعا قبول ہوگی؟ قبول ہوئی تو پھر ہم یہ فیصلہ کیوں تسلیم نہیں کرتے، اور اگر قبول نہیں ہوئی تو کیا ہم جھوٹے نہیں ہیں؟ یہ آپ پوچھیے گا، یہ ضرور اس چیز پہ تا آپ پہ حقیقت جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ جی احمدی دوستو، ہم اپنی بات کو انڈونیشیا کے حوالے سے جاری رکھیں گے۔ میں 25 جنوری کو جو مرزا مسرور احمد صاحب نے خطبہ دیا تھا اس پہ بات کر چکا ہوں۔ 26 جنوری کو جماعت احمدیہ نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے جو کہ 25 جنوری کے خطبہ کے حوالے سے ہے۔ اس پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ مرزا مسرور احمد نے اپنے دنیا میں تمام
احمدیوں کو، وہ جس ملک میں بھی ہیں، ان کو اس چیز کی طرف توجہ اور ان کی امید کو برقرار رکھنے کے لیے کہا ہے کہ جماعت احمدیہ پہ جو بھی سختیاں ہو رہی ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کے پیش نظر وہ اپنے آپ کو اپنے عقیدے پہ مضبوط رکھیں، قائم رکھیں، اور کسی قسم کی گھبراہٹ کا مظاہرہ نہ کریں۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ انڈونیشیا کی حکومت جو مولویوں کے دباؤ میں آ کر جماعت احمدیہ انڈونیشیا پر جو سختیاں کر رہی ہے اور ان کے اوپر اپنی مرضی کے جو عقائد وہ نافذ کرنا چاہ رہی ہے، وہ چاہے جو چاہے وہ کریں، لیکن احمدی جو ہے وہ اپنے عقائد پر قائم رہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ وہ مرزا مسرور احمد صاحب جو ایک غلط بیانی سے، جو ایک جھوٹ سے کام لے رہے ہیں، یا اپنی جماعت کے ساتھ وہ سچائی اور دیانت سے کام نہیں لے رہے، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈونیشیا کی حکومت جو اپنی مرضی سے ان پر ایسے عقائد نافذ کرنا چاہ رہی ہے جو حکومت چاہتی ہے، مولویوں کے دباؤ میں آ کر۔ دیکھیے یہاں پہ مرزا مسرور احمد صاحب انتہائی بددیانتی سے، اور جسے یہ کہنا چاہیے کہ کمینگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ کہ حکومت انڈونیشیا نے تو ان کو دعوت دی ہے، جماعت احمدیہ کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنے عقائد جو ہیں وہ بتائیں کہ وہ کیا ہیں۔ جو حکومت انڈونیشیا نے تو کوئی ایسے عقائد ان پر نافذ کیے ہی نہیں، ان کو بتائے ہی نہیں کہ آپ کو یہ ماننے ہوں گے۔ حکومت انڈونیشیا نے جماعت احمدیہ انڈونیشیا کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنے عقائد بتائیں کہ کیا ہے۔ اب مسرور احمد صاحب انتہائی جھوٹ اور فریب سے اور بددیانتی سے اور انتہائی سفلہ پن سے کام لیتے ہوئے، یہ انتہا ہے ان کی بددیانتی کی اور کمینگی کی، کہ یہ شخص مسجد کے اندر جسے یہ ممبر رسول کہتے ہیں، اس کے اوپر کھڑا ہو کر اس طرح کے جھوٹ بولے کہ جی یہ چیز ہے۔ اور پریس ریلیز آپ آ جائیے الاسلام کے اوپر، آپ ان کی 26 جنوری 2008 کی پریس ریلیز جو عابد خان صاحب نے ریلیز کیا، آپ اس کو پڑھیے۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ حکومت انڈونیشیا جو بزدلی سے جماعت احمدیہ کے اوپر ایسے عقائد مسلط کرنا چاہ رہی ہے۔ انڈونیشیا کی حکومت نے کوئی کسی قسم کا کوئی عقیدہ جماعت احمدیہ پہ مسلط نہیں کیا، بلکہ ان کو دعوت دی کہ آپ بتائیں کہ آپ کے کیا ہے۔ اور جب وہ عقائد بتائے گئے، ان کی جماعت احمدیہ کے امیر جناب باسط صاحب نے جب وہ عقائد بتائے، تو اس کی بنا پر حکومت انڈونیشیا نے یہ فیصلہ دیا کہ ہم ان کو بین نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مرزا غلام احمد کو تو نبی مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو اس کو ایک معلم، ایک استاد مانتے ہیں۔ تو مرزا مسرور دارالفتوح میں کھڑے ہو کر خطبہ جمعہ کے دوران اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر کے یہ فرما رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بددیانتی کر رہے ہیں، دجل اور فریب سے کام لے رہے ہیں کہ جی وہ حکومت جو ہے ان پر اپنی مرضی کے قائد مسلط کر۔ انتہا ہے یہ، آپ اندازہ کر لیجیے، آپ خود دیکھیے اس چیز کو۔ دوسری بات، مرزا مسرور احمد صاحب نے، مطلب اگر بات اس پریس ریلیز کے اندر اگر یہ دیکھی جائے اور ان کے خطبہ کے اندر دیکھی جائے، تو مرزا مسرور تو یہ چیز واضح نہیں کر رہے کہ ہمارے جماعت احمدیہ کے امیر نے اگر وہ لکھا ہے کہ مرزا غلام احمد کو وہ استاد معلم مانتے ہیں، تو یہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ اتنی تو ان میں اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آپ اس پہ کریں۔ آپ یہاں پہ بھی جھوٹ سے اور اپنی جماعت کے احمدیوں کو بھی آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ کہیں کہ یا تو امیر انڈونیشیا نے لکھا ہی نہیں، اور اگر لکھا ہے تو آپ کہیں کہ آپ اس کو نہیں مانتے، اور آپ کے نزدیک انڈونیشیا کے تمام احمدیوں کا ایمان ہے کہ مرزا غلام احمد نبی ہیں، تو پھر بات بنے گی۔ آپ اتنی بددیانتی سے کام لے رہے، آپ اس بات کو واضح نہیں کر رہے، آپ اس اصل بات کی طرف آ ہی نہیں رہے۔ یہی جماعت احمدیہ کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ اصل بات کو کھا جائیں گے، اصل بات کی طرف نہیں آئیں گے، بات کا رخ ہی کسی اور طرف موڑ دیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ انڈونیشیا میں آپ کا موقف کیا ہے؟ انڈونیشیا کے آپ کے امیر جماعت نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ جی مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں وہ
معلم ہے، وہ استاد ہے۔ اب آپ باہر بیٹھے جو مرضی آپ راگ الاپتے چلے جائیے، جو مرضی گانے گائیے، آپ جو مرضی کہتے رہیے، who cares؟ کتنا دھوکا۔ احمدی دوستو، آپ پڑھے لکھے ہو، آپ سوچو سمجھو، اس چیز کا خیال کرو کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ اور دوسری چیز مزید یہ کہا انہوں نے اپنے اسی ریلیز کے اندر، عابد خان صاحب جو جاری کی ہے، اور جنہوں نے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو سٹیٹس ہے مسیح مہدی کا، وہ غیر شرعی نبی کا ہے، کہ جو کہ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ دوستو، احمدی دوستو، کچھ خدا را خیال کیجئے کہ اللہ نے غیر شرعی سٹیٹس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو عطا کیا ہے۔ قرآن سے کہیں بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے یہ غیر شرعی کا لفظ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو کوئی شرعی غیر شرعی سٹیٹس عطا نہیں کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف نبوت عطا کی ہے، اور ہر نبی، اگر آپ کتاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں، شریعت کے حوالے سے، احکامات کے، قوانین کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو بھی آپ ان کو الفاظ دے لیں، تو تمام انبیاء جو ہیں وہ آپ کے اس لفظ شرعی کی زمرے میں آتے ہیں۔ کوئی ایسا نبی کوئی بھی نہیں گزرا جو غیر شرعی۔ نبوت کی کوئی قسمیں نہیں ہیں شرعی یا غیر شرعی۔ تمام انبیاء جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوانین اور تعلیمات لے کے آئے ہیں، جس کی ابتدا خود، اگر آپ اندازہ کر لیجئے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے الفاظ کے اندر جس کی ابتدا جو ہے وہ آدم سے ہے، اور انتہا جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب ابتدا ہو گئی حضرت آدم سے، انتہا ہو گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو پیچھے کیا رہے؟ پیچھے کیا چیز رہ جاتی؟ اب یہ شریعت اور غیر شریعت، یہ ایک ایسا دھوکا اور ایسا فریب ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے، اور یہ لفظوں سے کھیلنا چاہ رہے ہیں جو کہ نہیں کھیل سکتے۔ آپ نے ایک بات کا اقرار کیا ہے، آپ کے امیر جماعت انڈونیشیا نے، کہ مرزا غلام احمد جو تھے وہ نبی نہیں تھے، وہ ایک استاد، بات ختم ہو گئی، اور آپ باہر بیٹھے جو مرضی کہتے ہیں۔ آپ اس جھوٹ کو چھوڑیے۔ یہ جماعت جو ہے، یہ اب اس کا حال جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ اب ان کے پاس راہ فرار کوئی نہیں۔ اب یہ جماعت یہ خود محسوس کر رہی ہے کہ یہ ہر لحاظ سے دیوالیہ ہو چکی ہے۔ اب ان کے جھوٹ کا جو پول ہے وہ کھل چکا ہے۔ اب ان کے پاس کوئی ایسا راستہ فرار کر نہیں رہا، اب ان کے پاس کوئی ایسی حقیقت نہیں۔ یہ تمام جماعت جو ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے، ان کے عقائد جو ہے، قرآن کسی غیر شرعی نبی کی بات نہیں کرتا۔ یہ چیز جو ہے یہ واضح ہے، آپ دیکھیے یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے غیر شرعی نبوت کا منصب عطا کیا۔ اللہ نے کوئی غیر شرعی نبوت کا منصب عطا نہیں کیا۔ دوستو، آپ اس پہ غور کیجئے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو انڈونیشیا میں جو ہو رہا ہے، جماعت احمدیہ الفاظ کے ذریعے چاہے جو مرضی اس کے اوپر پردہ ڈالنا چاہے وہ نہیں ڈال سکتی۔ جماعت ہر جگہ پہ اپنا موقف ہر وقت پہ تبدیل کرتی چلی آ رہی ہے، جس کا اسلام سے، ایمان سے کوئی تعلق نہیں، البتہ مذہب احمدیت سے اس کا تعلق ہے، اور مذہب احمدیت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ غور کیجئے گا، پریس ریلیز آپ الاسلام سائٹ پہ جا کے دیکھیے گا، آپ کو یہ مل جائیں گی 26 جنوری کی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔